بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمیزون رین فارسٹ دنیا کی سب سے مشہور اور عجیب و غریب جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہ فارسٹ 56 ملین ایئرز پرانا ہے۔ یہاں پر آپ کو تقریباً ہر قسم کے جانور، درخت اور پرندے ملیں گے۔ دا پوائنٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ایمیزون رین فارسٹ کو لنگز آف دی ارتھ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا میں موجود آکسیجن کا 20% حصہ بناتے ہیں۔ یہ جنگل 9 ممالک تک پھیلا ہوا ہے جن میں برازیل، بولیویا، پیرو، ایکواڈور، کولمبیا، وینزویلا، گیانا، سورینیم اینڈ فرینچ گیانا شامل ہے۔ اس جنگل کا سب سے بڑا حصہ یعنی 60% برازیل میں واقع ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ کا ایریا 6 ملین اسکوائر کلومیٹرز ہے اور یہ اتنا بڑا ہے کہ پاکستان جیسے 7 ممالک اس میں سما سکتے ہیں۔ کونگو بیسن اینڈ ٹراپیکل ایریاز آف انڈونیشیا دنیا کے دوسرے اور تیسرے بڑے رین فارسٹ ہیں۔ ایمیزون اتنا بڑا ہے کہ اگر ان دونوں کا ایریا ملا بھی لیا جائے تب بھی یہ ایمیزون کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہوں گے۔ اسی جنگل میں ایمیزون ریور بہتا ہے جو کہ 2000 میل لمبا ہے۔ اب اس چیز میں لوگوں کے درمیان تضاد ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایمیزون ریور دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نہیں، نیل دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ دنیا کے پانی کا 30% حصہ ایمیزون ریور میں بہتا ہے۔ ایک یورپین فرانسسکو ڈی اوریلینا، یہ وہ شخص تھا جس نے ایمیزون کے جنگلوں میں اس دریا کو تلاش کیا تھا۔ ایک اور شخص جس کا نام مارٹن اسٹریل تھا، یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ایمیزون دریا کا پورا سفر تیر کر مکمل کیا تھا۔ اس کے پاس گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ بھی موجود ہے۔ اس نے اپنا سفر ہیڈ واٹر آف پیرو سے شروع کیا اور برازیلین پورٹ سٹی آف بیلم پر اس کو ختم کیا۔ اس کو اپنا سفر مکمل کرنے میں 66 دن لگے تھے۔ ایک وقت تھا جب ایمیزون کا دریا مغرب کی طرف بہتا تھا، مگر پھر کچھ وجوہات اور کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے اس نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور اب ایمیزون کا دریا مغرب کے بجائے مشرق کی طرف بہتا ہے۔ ایمیزون کے جنگلات دنیا کے ریچسٹ ایکو سسٹم مانے جاتے ہیں۔ دنیا میں پرندوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سے 20% یہاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں کھائی جاتی ہیں ان میں سے 80% ایسی ہیں جو کہ یہاں سے دریافت کی گئی تھیں۔ درختوں کی 40,000 سے زائد اقسام، کیڑے مکوڑوں کی 2.5 ملین سے زائد اور فروٹس کی 3,000 سے زائد ٹائپس یہاں پائی جاتی ہیں۔ اب جہاں ان جنگلات کے اتنے زیادہ فوائد ہیں وہیں پر ان کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ان جنگلات میں جانوروں کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں زیادہ تر تو فرینڈلی ہیں، مگر کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن سے دور رہنا ہی بہتر ہے، جیسا کہ ڈاٹ فراگ۔ اس مینڈک میں اتنا زہر ہوتا ہے جو 10 لوگوں کو مار سکتا ہے۔ بلیک کائمن، یہ ایمیزون ایکو سسٹم کا سب سے بڑا پریڈیٹر ہے۔ اس کے کھانوں میں مچھلیاں، کچھوے، پرندے، اس کے علاوہ انسان بھی شامل ہیں۔ بل شارکس، یہ کسی بھی قسم کے پانی میں پائی جا سکتی ہیں اور یہ پانی میں رہنے والے جانوروں میں سب سے زیادہ خطرناک ہیں اور انسانوں کو سب سے زیادہ خطرہ بھی انہی سے ہوتا ہے۔ انسانوں کے علاوہ یہ دوسری چھوٹی شارکس اور مچھلیوں کو کھاتی ہیں۔ یہ ہمیشہ جھنڈ میں رہنا پسند کرتی ہیں۔ گرین ایناکونڈا، زمین پر جتنے بھی سانپ پائے جاتے ہیں یہ ان میں سے سب سے بڑی قسم ہے اور یہ صرف ایمیزون کے جنگلات میں ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر سمندروں اور دریاؤں کے کناروں پر پائے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کو اپنا شکار آسانی سے مل جاتا ہے۔ یہ اپنے شکار کو زہر سے نہیں مارتے بلکہ اپنے شکار کو جکڑنے کے بعد یہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس کی ہڈیاں تک توڑ دیتے ہیں۔ پرانا، یہ مچھلیوں کی ایک قسم ہے اور یہ اپنے مضبوط اور خطرناک دانتوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کے دانت اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ کسی بھی انسان پر صرف ایک حملے سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ ایمیزون میں اتنے زیادہ درخت ہیں کہ اس جنگل کے صرف 1% حصے کو ہی سورج کی روشنی پہنچ سکتی ہے، باقی سارے حصے میں ہر وقت اندھیرا چھایا ہوتا ہے۔ ان درختوں کی جڑیں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ان جنگلات میں اتنی زیادہ جڑیں ہیں کہ بارش کے پانی کو نیچے زمین تک پہنچنے میں بھی بہت وقت لگتا ہے۔ آرکیولوجیکل ایویڈنسز کے مطابق سب سے پہلا انسان اس جنگل میں 11,200 سال پہلے آیا تھا۔ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس جنگل میں کوئی انسان نہیں رہ سکتا کیونکہ اس جنگل کی زمین پر کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، مگر پھر ایک آرکیولوجسٹ بیٹی میگرز نے
اپنی کتاب ایمیزونیا مین اینڈ کلچر میں بتایا کہ یہ ممکن ہے، انسان شکار کر کے بھی زندہ رہ سکتا ہے، اور اس جنگل میں کچھ ایسی جگہیں بھی موجود ہیں جہاں پر کھیتی باڑی ممکن ہے۔ مزید ریسرچ سے پتا چلا کہ 1500 اے ڈی میں یہاں پر 500 ملین لوگ رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی۔ 1900 اے ڈی تک یہ تعداد صرف 1 ملین رہ گئی، جبکہ 1980 میں یہ تعداد مزید کم ہو کر صرف 2 لاکھ ہو گئی۔ ان جنگلات میں اس وقت 400 سے لے کر 500 تک قبیلے موجود ہیں۔ ان میں سے کم از کم 50 ایسے قبیلے ہیں جن کا بیرونی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمیزون فارسٹ میں ایسی جگہیں بھی موجود ہیں جہاں پر آج تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکا۔ یہ قبیلے صرف ایک جگہ پر نہیں ٹکتے، بلکہ یہ جنگل میں اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے 40 سالوں میں ایمیزون فارسٹ کا تقریباً 20% حصہ درختوں کی کٹائی کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ جنگل بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے ٹیمپریچر میں صرف 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا اضافہ اس جنگل کے 75% حصے کو ختم کر سکتا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق اگلے 100 سالوں تک یہ جنگل بالکل ختم ہو جائے گا۔ 2019 میں ایمیزون کے جنگلات میں لگی آگ نے بھی اس کو بہت نقصان پہنچایا تھا، جو کہ پچھلے سالوں میں لگی آگ سے 88% زیادہ تھا۔